بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت دینے والی ہے وہ ذات جس نے نازل کیا الفرقان، فرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہو وہ بندہ واسطے جہان والوں کے نذیرا، آگاہ کرنے والا۔ الذی لہ ملک السماوات، وہی ذات لہ ملک السماوات، واسطے اسی ہی کے ہے تصرف آسمانوں اور زمین کا۔ ولم یتخذ ولدا، اور نہیں بنایا اس نے کوئی نائب۔ ولم یکن لہ شریک، اور نہیں واسطے اس کے کوئی حصہ دار فی الملک کے تصرف میں۔ وخلق کل شیء، اور پیدا کیا ہر چیز کو۔ فقدرہ تقدیرا، بس اندازہ کیا اس چیز کا مناسب اندازہ۔ تبارک الذی، یہ دلیل عقلی اول ہے۔ الذی کی بات میں نے بار بار بتائی کہ مقام دعویٰ پر اسم موصول علت ہوتا ہے اور دلیل ہوتا ہے۔ تو جہاں تبارک کے دعویٰ پر الذی نزل الفرقان، یہ پہلی دلیل ہے عقلی۔ تبارک برکت سے ہے، اور برکت کا معنی لکھا ہے آپ کے پاس، البرکۃ النماء والزیادہ۔ برکت کہتے ہیں بڑھنے کو اور زیادہ ہونے کو، کسی چیز کا بڑھ جانا، زیادہ ہو جانا، اور یہ عام ہے حسیتاً کانت اور معنویتاً۔ کبھی یہ برکت حصی ہوتی ہے، کبھی یہ برکت معنوی ہوتی ہے، یعنی حصاً چیز بڑھ جاتی ہے، اور کبھی نتیجتاً اس میں خیر کا پہلو زیادہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً گائے ہے تو گائے کا پہلے 5 کلو دودھ تھا، اب 7 کلو ہو گیا، یہ برکت حصیہ ہے۔ اور دودھ 5 کلو تھا اور 10 آدمیوں کو کافی ہوتا تھا، اب بھی دودھ 5 کلو ہے لیکن 20 آدمیوں کے لیے کفایت کر رہا ہے، یہ برکت معنویہ ہے۔ تو برکت حصیہ بھی اور معنویہ بھی۔ اور دوسرا، البرکت کے مفہوم میں ثبات اور دوام کا مضمون ہے کہ ثابت ہونا اور دائم ہونا، ہمیشہ ہونا، اور اس میں ختم نہ ہونا، اور اس کی اللہ تعالی کی طرف نسبت تبارک، یعنی برکتیں دینے والا۔ تو جہاں یہ بات ذہن میں رکھ لو، مشرکین عرب اور آج کے مشرکین کا ایک شرک یہ بھی ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کو برکت دینے والا سمجھتے ہیں، جس کو کہتے ہیں برکات دہندہ، برکتیں دینے والا۔ اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ
بزرگوں کے نام کا وظیفہ کرنے سے، شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ ایسے وظیفہ پڑھنے سے اور اسماء جپنے سے بزرگ برکت ڈال دیتے ہیں اور ہماری نعمتیں بڑھا دیتے ہیں یا ان کو بقا اور دوام بخشتے ہیں۔ تو اس نیت سے مشرکین عرب بھی بزرگوں کے نام کے وظیفے پڑھتے، آج کا مشرک بھی بزرگوں کے نام کے وظیفے پڑھتا ہے، اور مقصد یہ ہوتی ہے کہ ان حضرات کو اللہ نے طاقتیں دی ہیں اور برکت کا اختیار تفویض کر دیا ہے، جس کو چاہیں اس کی چیز بڑھا دیں، جسے چاہیں گھٹا دیں۔ تو قرآن پاک نے جس طرح دوسرے شرکیات پہ رد کیا، اسی طرح شرک برکتی اس پر بھی قرآن پاک نے سخت تردید کی۔ کئی صورتوں میں یہ مضمون آئے گا کہ برکت دینے والا صرف اللہ ہے، کوئی پیغمبر بھی، کوئی ولی، پیر، فقیر، زندہ مردہ برکات دہندہ نہیں۔ باعث برکت ہو سکتا ہے لیکن مبارک بھی ہو سکتا ہے، باعث برکت بھی ہو سکتا ہے لیکن برکت دینا یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اس لیے مبارک فی کل شیء هو اللہ، کہ برکتیں دینے والا ہر چیز میں اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ اور یہی معنی ہے اللہ تعالی کی شان کے لائق البرکات النما بزیادہ، چاہے حصی ہو یا مانوی۔ اور بہی معنی تبارک کا کہ اللہ تعالی نعمتوں کو دوام بخشنے والا ہے اور خیرات کو بڑھانے والا ہے، تو یہ معنی بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر دائم ہونا تو تبارک کا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا معنی ہوول علیہ کو بالمقام، مقام کے زیادہ لائق ہے۔ تو خیر، اب ایک بات تجھے ہوئی اور دوسرا مسئلہ یہ سمجھے، یا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اس نے معنی کیا برکت از اوست، برکت از اوست، برکت اسی کی طرف سے ہے۔ اور بخاری میں البرکۃ من اللہ، کہ برکت اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و تبارک اسمک، اسی سبق کی دہرائی ہے۔ و تبارک اسمک، برکت والا ہے نام تیرا۔ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، اسی چیز کی دہرائی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ برکت دینے والی وہ ذات ہے جس کے قبضہ میں بادشاہی اور تصرف ہے، ہر چیز پہ متصرف، وہی برکت دینے والا ہے۔ اسی طریقہ سے اللہم بارک علی محمد، درود بھی نری توحید ہے۔ اس میں مومن آدمی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو برکتیں کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو محمد مصطفیٰ بھی برکات دہندہ نہیں، اس لیے امتی اللہ سے دعا کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو برکت کر۔ تو یہ مستقل دعویٰ آ گیا۔ اب اس پر آپ کے پاس حوالے حاشیہ بہت لمبا ہے اور وقت بہت کم ہے، اس لیے چند اشارات وہ نشاندہی کر دیتا ہوں، باقی خود دیکھنا جو بزرگ ہیں۔ تو کہتے ہیں باعتبار یہ آپ کے پاس مدارک کا ایک حوالہ لکھا ہے
کہ ہیا کلمۃ تعظیم لم تستعمل الا للہ وحدہ. یہ تبارک کا کلمہ یہ کلمہ تعظیم کا ہے. لم تستعمل الا للہ وحدہ، یہ صرف اللہ کے لیے آتا ہے، کسی غیر کے لیے اس کا بولنا جائز نہیں، کیونکہ اس کا معنی ہے برکت دینے والا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برکت دینے والا نہیں. اسی طرح مظہری کا حوالہ ہے کہ ہذہ الصیغۃ لا یتصرف فیہ ولا یستعمل الا اللہ تعالی. یہ اس میں تصرف بھی نہیں تبارکہ میں، ولا یستعمل الا للہ، اور یہ صیغہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کا معنی ابن عباس نے کیا جاء کل برکات من قبل ہی، ہر برکت اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہے. یہ ابن عباس قضا قال الحسن، اسی طرح حسن نے کہا. تو آگے زجاج نابی کا قول لکھا ہے، تب یہ مل گیا آپ کو عبارت. قال الزجاج تبارک تفاعل من البرکت، یہ تفاعل برکت سے ہے. ومان البرکت الکثرت من کل ذی خیر. وکیل تبارک و تعالی، وکیل تعالی عطاؤہ اے زیادہ و کثرا، اس کی عطا بڑھتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے. وکیل المانا داما و ثبتا، اور داما دوام سے ہے، ثبتا پکی ہو گئی. داما و ثبتا انعامہ، اس کا انعام ثابت ہوا. اور اسی طرح آگے من برک الشیء برک البعیر برک الشیء اذا ثبت، اور اسی میں ہے برک الجمل والطیر علی الماء اے داما و ثبتا. یہ لغوی معنی بتا رہا ہے کہ جب کوئی چیز ٹک جائے اور بیٹھ جائے صحیح معنوں میں تو اس کو برکہ کا لفظ بولا جاتا ہے. قرطبی تبارکتا لا معتن، یہ ذرا خیال رکھنا، تبارکتا کیا معنی؟ لا معتن لشیء منعتہ ولیس لما آتیت یا رب مانعو. یہ اصل معنی ہے کہ تبارکتا کا معنی نہیں دینے والا کوئی کسی ایک چیز کا بھی جس کو تو روک دے. ولیس لما، اور نہیں ہے واسطے اس کے جو تو دے. یا رب مانے ہو، اے پروردگار کوئی روکنے والا. جو تو دے دے اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور جو تو روک دے اسے دینے والا کوئی نہیں. یہ معنی ہے تبارک الذی. دوسرا مسئلہ سمجھے کہ دلیل کیسے ہوگی. تبارک الذی، برکت دینے والا صرف وہ ہے جس نے نازل کیا فرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر. نزل الفرقان، قرآن کا نازل کرنا. یہ دلیل ہے کہ برکات دہندہ صرف اللہ ہے، کیونکہ قرآن کلام معجز ہے اور پوری مخلوق اس جیسے کلام سے عاجز ہے. جب کوئی قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتا تو کوئی برکت بھی نہیں دے سکتا. قرآن جیسی کتاب لانے پہ کسی کو اختیار اور قدرت نہیں تو برکت دینے پر بھی کسی کو اختیار اور قدرت نہیں. تبارک الذی نزل الفرقان. الفرقان کا معنی لکھا ہے
لِأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. قرطبی ہے الفرقان، فرقان قرآن ہے، اور فرقان کو فرقان اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، کہ وہ کتاب جو حق باطل کا نکھیڑا کرنے والی کتاب، فرق کرنے والی کتاب، قرآن پاک کے علاوہ یہ کسی کتاب کی شان نہیں جو الفارق بین الحق والباطل بن سکے. حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب. الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندے پر، علی عبدہ لیکون، تاکہ ہو وہ بندہ للعالمین نذیرا، للعالمین سارے جہان والوں کے لیے، نذیرا آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا. علی عبدہ، آپ کے پاس عبارت لکھی ہے عبدہ رفعت قادر و رد الوہیت، رفعت قادر و رد الوہیت. یہ جو عبد کی اضافت ہے تو شرف حاصل کیا مضاف نے مضاف الیہ سے، تو اس لحاظ سے یہ آپ کی رفعت قدر کا بیان ہے. اور عبد کا لفظ یہ رد الوہیت ہے. جس طرح پہلے حضرات انبیاء کو مشکل کشا سمجھنے لگ گئے، حاجت روا سمجھنے لگ گئے، یا اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پہ اہتمام کیا جہاں پر بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے عظمت اور رفعت کو بیان کیا، تو اس میں آپ کی عبدیت کو بیان کیا تاکہ کسی کو الوہیت کا شبہ نہ پڑ جائے. اس لیے وَالتَّنبِیہُ عَلَىٰ أَنَّ الرَّسُولَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَبْدًا لِلْمُرْسَلِ. نیچے عبارت ہے تنبیہ ہے اس بات پہ کہ رسول نہیں ہوتا الا عبدا للمرسل، مگر بندہ واسطے مرسل کے. ردن علی النصارى، یہ تردید ہے عیسائیوں کی. انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ الہ اور ثالث من الثلاثہ بنا دیا، تو اس لیے علی عبدہ ہی بار بار آ رہا ہے قرآن میں. لے یکونا میں ضمیر ہے، اس کا مرجع عبد بھی بن سکتا ہے، الفرقان دونوں بن سکتے ہیں. لے یکونا تاکہ ہو وہ بندہ للعالمین نذیرا، یا ہو وہ فرقان للعالمین نذیرا، تاکہ ہو وہ بندہ. اس میں عظمت مصطفیٰ کا ذکر ہے دونوں صورتوں میں، اور عموم الرسالت من خصائص ہی، نبی کریم علیہ السلام کے بعض چیزیں خواص ہیں، خواص نبوت. ایک ہے خواص نبوت، ہر نبی کے کچھ خواص ہیں، جیسے عصمت ہے، ہر نبی معصوم ہے. اور اسی طریقہ سے بئی ہر نبی کا خاصہ ہے، غیر نبی کوئی نبوت والی بئی نہیں ہوتی. اسی طریقہ سے اور جو بعض خواص الانبیاء ہیں ان میں سے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ما زنت امرات نبی قطو، یہ ہر نبی کی خصوصیت ہے. اسی طرح حفظ اجساد ہر پیغمبر کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اجساد کو محفوظ رکھتے ہیں اور ان کو مٹی سٹی نہیں کھاتی. اسی طریقہ سے انبیاء کے خصائص میں سے ہے ایسی بیماریوں سے محفوظ ہونا
جو گھن اور نفرت کا سبب ہو اور لوگ اس سے گھن کھائیں، جیسے کیڑے پڑنا اور جسم کا پی پڑ جانا اور چہرہ بگڑ جانا، تو یہ ہے خصائص نبوت۔ اور کچھ خصائص ہیں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں سے مثلا ایک آپ کی خصوصیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی وفات کے بعد آگے نکاح نہیں کر سکتی، یہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔ پہلے انبیاء کے لیے بھی یہ قانون اور ضابطہ نہیں، یہ صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے۔ اسی طرح نیند کا ناقض وضو نہ ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ تو آپ کے خصائص جو ہیں وہ کئی قسم پر ہیں۔ ایک خصائص ہیں آپ کے اوصاف کے لحاظ سے، اور بعض خواص ہیں آپ کے متعلق احکام کے لحاظ سے، وہ بھی مثلا امتی کے لیے 4 بیویاں ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے 11، 9 اور 11 تک، تو یہ آپ کے خصائص ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک خاصہ ختم نبوت بھی ہے، اور دوسرا خاصہ عموم رسالت بھی ہے۔ تو عموم رسالت بھی لازم ہے ختم نبوت کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، ارسلت الی الناس کافۃ، مجھے اللہ نے جو خصائص دیے ان میں ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ میں پوری کائنات کے لوگوں کے لیے بھیجا گیا۔ ارسلت الی الناس کافۃ، اس کو چیک کر یار، کیا ڈرامہ ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ تم جو لاؤڈ سپیکر والے ہو تمہاری میں الگ ایک میٹنگ کروں۔ صفحہ نمبر 321، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، خطاب للاحمر والاسود والعربی والعجمی۔ قل یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف۔ جہاں الیکم جمیعا، اسی طرح سورہ سبا آیت نمبر 28، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر کافۃ للناس، بشیرا و نذیرا، تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اسی طریقہ سے سورہ انعام آیت نمبر 19، وَأُوحِیَ إِلَیَّ، صفحہ 247، وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور وحی کیا گیا میری طرف یہ قرآن تاکہ ڈراؤں تم کو اس کے ساتھ، وَمَن بَلَغَ یعنی من بَلَغَهُ الْقُرْآن، اور جس کو قرآن پہنچے۔
فقد بلغہ امر اللہ، یعنی جس کو قرآن پاک پہنچے. آپ کے پاس لکھا ہے کہ من بلغہ القرآن فکأنما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس قرآن پہنچ گیا گویا کہ اس نے خود نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا اور آپ سے براہ راست علم حاصل کیا. رأى النبی کأنما. ابن ابی حاتم اسی طرح حضرت قتادہ کہتی ہیں لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغوا عن اللہ فمن بلغت آیت من کتاب اللہ فقد بلغہ امر اللہ. ایک آیت بھی کتاب اللہ کی پہنچی تو اللہ کا امر پہنچ گیا. عن ابن عباس، حضرت ابن عباس کہتے ہیں ومن بلغ، یعنی من بلغہ ھذا القرآن فہو لہ نذیر من الناس. اسی طرح قرظی کہتے ہیں من بلغہ القرآن فکأنما قد رأى محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وسمع منہ، اور جس کے پاس قرآن مقدس پہنچا گویا کہ کانما، گویا کہ اس کے پاس خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور اس نے آپ کی زیارت کی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ پیغمبر نے ساری زندگی قرآن کی تعلیم دی اور جس کے پاس قرآن آیا نبوت کی پوری محنت اور نبوت کے سب علوم اس کے پاس جمع ہو گئے. تو من بلغ میں بھی آپ کی دعوت عامہ کا بیان ہے. اسی طرح سورۃ الرحمن آیت نمبر 34-33 یہ خود دیکھنا. احقاف 29 اور 32 اس میں یہ مضمون آ گیا کہ آپ کی رسالت عامہ ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی جو مجھ سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں ہوئی. ان میں ایک ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے مجھے ایسا رعب عطا کیا کہ 1 مہینے کی مسافت پہ دشمن مرعوب ہو جاتا ہے. وجعلت لی الارض، اور اللہ نے میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا. بطہورا، اور پاک کرنے والی، اور میرے لیے غنائم حلال کیے گئے. اوتیت الشفاعہ، اور مجھے شفاعت دی جائے گی، اجازت دی جائے گی. وبعثت الی الناس عامہ، وفی روایت بعثت الی الناس کافہ، وفی روایت بعثت الی الناس کافہ ختم بی النبیون، اللہ نے مجھے سب خلق کے لیے بھیجا اور میرے ذریعے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ عموم بعثت کا لازم ہے ختم نبوت. تو یہ ساری نصوص آپ کے اس خصوصیت اور خاصہ عموم بعثت پر دلالت کرنے والی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ختم نبوت پر بھی یہ دال ہیں سب آیات اور دلائل. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا.